يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ماحول اور احوال سب آپ کے سامنے ہیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کمزور ایمان و اعمال کے لوگ تو کمزور تھے ہی اور ان کی اصلاح کی اشد ضرورت تھی. کئی ایمان اور عمل کے لوگ بھی حالات کے سامنے ہتھیار ڈال لیتے ہیں. یہ سنگین نوعیت کا مسئلہ. رات کو بھی میں نے مختصر اسی پر کلام کیا ہے. خیال ہوا کہ جو بزرگ اور احباب جمعے میں تشریف لاتے ہیں ان کو بھی اس مسئلے سے آگاہ کر دیا جائے. احوال تو دن بدن خرابی ہوتے جائیں گے. زمانہ نبوت سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی پریشانی کا حامل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں. ان تین زمانوں کو ازمنہ المشہود لہا بالخیر کہتے ہیں. پیغمبر کا زمانہ اور صحابہ کا ایک ہی ہے، اور تابعین اور تبع تابعین. اللہ تعالیٰ کے فضل سے چاروں فقہی مذہب اور احادیث کی بہت ساری کتابیں اور بالخصوص صحیح ستہ، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ ان زمانوں میں مکمل ہو گئے. گویا دین کا قوام، جن چیزوں سے دین کو قائم رہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تین زمانوں میں مکمل فرمایا. اور حق تعالیٰ نے جو کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے میں نے تمہارا دین مکمل کیا، یہ اس آیت کا مظہر تھا. جیسے ایک شخص کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مبارک مبارک، اب تم تنہا نہیں رہے، اللہ نے آپ کو جانشین دے دیے. وہ چند گھنٹوں کا بچہ، چند دن کا، چند ہفتے اور مہینے کا کیا جانشین بنے گا؟ نہیں، دیکھا یہی گیا کہ آگے چل کر اللہ اس بچے کو جوان بنا دیتا ہے، اور یہ اپنے لائق فائق باپ کی صلاحیتوں کو اٹھاتا ہے بلکہ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے میں نے تمہارا دین مکمل کیا. کہتے ہیں کہ آیات میں یہ آخری آیت ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، یہ آیت آخری ہے، 4 دن وفات سے پہلے نازل ہوئی. لیکن بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخر ما نزلت من الآیات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے زمانے میں صرف 23 سال رہے.
اور اپنی پوری عمر شریف آپ نے کل 63 سال گزاری صحیح روایت کے مطابق۔ 1.25 لاکھ صحابہ آپ سے براہ راست فیضیاب ہوئے ہیں، جو معروفین اور معلوم لوگ ہیں۔ 5 لاکھ کے قریب کل ہے جنہوں نے چہرے انور جمال آرا کا دیدار کیا ہے اور کلمہ پڑھا ہے اور آگے پیچھے مسلمان ہوئے ہیں۔ تابعین اور تبع تابعین کی تعداد 10 لاکھ ہے، اور عجیب بات ہے کہ مفسرین بھی 1.25 لاکھ ہے اور محدثین بھی 1.25 لاکھ ہے، فقہائے کرام بھی 1.25 لاکھ ہے، حدیث نقل کرنے والے رجال اور روات جنہیں کہتے ہیں 1.25 لاکھ، 1,25,000۔ التحقیق کل احادیث مرفوعہ، منصوبہ، متصلہ، موقوفہ، مرسلہ، رفعاً وقفاً ارسالاً اسناداً 1.25 لاکھ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے میں نے تمہارا دین مکمل کیا۔ واتممت علیکم نعمتی، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اب میری نعمتیں پوری ہو گئی، اگر دین نہ ہو تو نعمت کہاں ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق جب یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا کہ یوسف زندہ ہے اور مصر میں بادشاہ ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مومن بھی ہے یا نہیں؟ کہتے فلاں پیر غیب دان ہے، پیرانی پیر بہت سارے جہان کو اپنی مٹھی میں دیکھتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر اور اپنے پیغمبر بیٹے سے بے خبر ہے، پوچھ رہے کہ مومن بھی ہے یا نہیں، اور انہوں نے کہا حضرت پیغمبر ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا الآن تمت النعمہ، اب خوشیاں مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ، آج خوشی مکمل ہو۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلامی دین چنا ہے۔ تمام ادیان اصلاً سماوی ہے، دین زمین پر نہیں بنتا، دین آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ گزشتہ دینوں کے محافظ علماء تھے، تو علماء کہاں محافظت کر سکتے؟ علماء تو اپنے حساب سے ہوں گے، اور بچانا کسی چیز کو رب العزت کا کام ہے۔ اس دین کے لیے کہا ہے کہ میں نے اس کو بھیجا ہے اور میں حفاظت کروں گا، اس کو عالموں کے حوالے نہیں کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ دین بھی نہیں رہے اور ان کے عالم بھی نہیں رہے، اور چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو دین بھی موجود ہے اور اس کے عالم بھی خوب ہے۔ تمام ادیان دین محمدی کے اندر آ گئے، جو ان کی خوبیاں تھی اور آسمانی چیزیں تھی وہ اس دین نے محفوظ کی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس قرآن کا نام ہے گزشتہ کتابوں کی حفاظت کرنے والی کتاب۔ کہتے ہیں کہ توریت، زبور و انجیل کے تذکرے اگر قرآن میں نہ ہوتے تو دنیا ان کو نہ جانتی، ان کو زندگی اور دوام قرآن مجید سے ملا ہے۔ ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے، لا یبدل القول لدی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بڑی زبردست کتاب ہے، عزیز معنی زبردست۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، نہ اس میں
نہ اس کے معنی میں فرق آ سکتا ہے ولا من خلفی، نہ الفاظ میں، اور یا یہ کہ الفاظ پہلے ہیں معنی بعد میں ہے، لأن المعنی تلو اللفظ۔ سوال یہ ہے کہ معنی تو بدل گئے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے آپ کو قرآن سے نبی ثابت کرتا تھا جھوٹ بول کر، بدعتی اپنا شرک، بدعت، قبر پرستی، او داتا، او بابا، او درگاہ، اوتھے گڑانگا بڑانگا، یہ بھی قصے کہانیاں جھوٹے حکایات سناتے اور کتنے کو بہکا چکے۔ اور روافض کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اپنے اصل پر ہے ہی نہیں، اصلی قرآن ان کا امام جو بھاگا ہے سر مندعا میں جا چکا ہے۔ عراق کے پہاڑ میں ایک نام ہے سر مندعا، اس میں غار ہے، اس کے نیچے رافضی روز عصر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ جب سورج ڈوبتا ہے کہتے نہیں آئے، ناراض ہے، چلو پھر ڈول بجاتے ہوئے واپس ہو جاؤ۔ اس وقت سے لے کے اب تک خدا کا قہر، جو وہاں سے بچ گئے ان کو یہاں بندر روڈ میں کہا اپنا منہ پیٹو، سینہ مارو زنجیروں سے اور ڈنڈوں سوٹوں سے اور آگ میں کودو۔ دشمنان صحابہ کو، قرآن و سنت کے دشمنوں کو اللہ طرح طرح سزا دیتا ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھتے ہو، آتشی ماتم اور زنجیری ماتم اور سینے کوبی اور منہ پیٹنا، یہ ان کے عام رواج۔ یہ کس جرم میں مارے جا رہے ہیں؟ رات کو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ یہی صحابہ کے خلاف، وہی عائشہ، وہی عمر، وہی ابوبکر۔ آپ سن لیں ان کے ماتم، سن نہیں سکیں گے، کیسی موٹی موٹی گالیاں ان کو دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن جیسے انبیاء کے بعد آسمان و زمین نے دیکھے تھے، پیغمبر پر بے اعتمادی، ہائے ہائے۔ آپ نے ابوبکر کے لیے کیا کہا؟ لو کنت متخذا غیر ربی اب لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ جتنی محبت نبی کی حیثیت سے مجھے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، اگر اتنی کسی اور سے جائز ہوتی تو ابوبکر سے ہوتی۔ گویا نبی کی نظر میں خدا کے بعد عظیم اور محبوب ہستی حضرت ابوبکر۔ ابوبکر کا مقام اونچا ہے، ان کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر کیا، اور حضرت عمر کا مقام ان کے بعد ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اسلامی عقیدے میں اول الہ ہے رب العالمین، اور اس کے بعد اس کے پیغمبر ہے۔ تو ابوبکر کی تشبیہ اس طرح سمجھائی اور حضرت عمر کی عظمت اس طرح سمجھائی۔ اللہ، اور حضرت عثمان کے لیے کہا، عثمان لو لم تعمل بعد هذا لکفا لکا۔ تبوک کے موقع پر حضرت بیٹھے ہوئے، کوئی ایک پاؤ سونا لا رہا ہے، کوئی ایک سیر لا رہا ہے، کوئی دینار، کوئی درہم، کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا۔ حضرت عثمان نے آ کے کہا کہ ایسے کتنے مجاہدین ہیں جن کا جانا نبی کے لیے ضروری ہے؟ آپ نے کہا 1000۔ فرمائے 1000 مجاہدین کا سارا ساز و سامان، سارا جنگی ہتھیار، ان کے گھروں کا خرچہ وہ میرے ذمہ۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، چلے گئے، اور جتنا سونا گھر میں تھا اور جتنے اشرفیاں تھی ساری اٹھا لائے، اور حضرت اس طرح بیٹھے تھے حضرت عثمان سونا و چاندی لا کے یہاں ڈالتے تھے تو اوروں کے تو چٹان پاؤ ہوتا تھا، عثمان کا اتنا کہ نبی کی جھولی بھر گئی اور دونوں طرف گرنے لگے۔ تو آپ نے کہا اے عثمان، اگر آج کے بعد آپ کوئی اور نیکی نہ کرے یہی بہت۔ اس طرح کسی فرد کو آپ نے یہ نہیں کہا
اللہ. ہاں اس لیے تو حضرت عثمان کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹی آئی، اور جب دونوں فوت ہو گئی لوگوں نے کہا، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کر رہے. آپ نے کہا اور بیٹیاں ہوتی تو سب عثمانی کے نکاح میں دیتا رہتا. اور جب مدینہ منورہ مسلمان تشریف لے گئے، ہجرت مکمل ہو گئی، ایک مشکل پیش آئی کہ وہاں ایک ہی کنواں تھا، بئر روما اس کا نام، پورا مدینہ اس سے پانی لیتا تھا، اور وہ ایک یہودی کا تھا. اس نے پابندی لگائی کہ مسلمان یہاں سے پانی نہیں لیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ تشریف لے گئے، ابھی ابھی آئے تھے، لوگ تو جانتے تھے نہیں. آپ نے ان سے کہا یہ کنواں بیچنا تو نہیں؟ اس نے کہا یہ ایک فرقہ آیا ہوا ہے، ہم بہت تنگ ہیں ان سے، ہمارے مذہب کو ختم کرنے آئے ہیں، سب مذہبوں کو ختم کرو. ایک نیا آدمی پیدا ہوا ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر اب یہاں پہنچے. میں ان سے تنگ آیا ہوں، ان کو پانی نہیں پینے دوں گا، لہذا کنواں بیچتا ہوں. بڑے ہیلے سے حضرت تشریف لے گئے، مسلمانوں کو کنواں بیچتا. مورخین لکھتے ہیں اس زمانے میں 100 کنویں جتنی قیمت کے ملتے تھے، ایک کنویں کی اتنی قیمت لگائی. حضرت عثمان نے کہا جگہ سے ہلنا نہیں، پیسے لے لو پھر روانہ ہو جاؤ تاکہ یہ تبدیل نہ ہو جائے. کنواں خریدا، اس کو بے دخل کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو حضرت نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا جیسے پیغمبر کہیں گے. آپ نے فرمایا اس کو ہر انسان اور حیوان کے لیے عام کرو. اور حضرت نے فرمایا کہ جنت میں بہت نہریں ہوگی، بہت چشمے ہوں گے، سب کو جانا پڑے گا، لیکن عثمان آپ جہاں رہیں گے وہاں ہر چشمے اور نہر خود آئے گی. عثمان استحیت من کا ملائکۃ الرحمن. یا عثمان آپ کی عظمت اور حیا سے تو فرشتوں کو حیا آتی ہے، لیکن یہ دشمنان خدا اور رسول حضرت کی شان میں کیا نازیبا کلمات کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو بڑے چہیتے اور چچا زاد بھائی ہے، داماد ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا. علم اور عرفان کے جس شہر کا، جن علوم و نبوت کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ظاہر ہے بڑے دروازے ہوں گے، ایک دروازہ حضرت علی بھی ہے. اللہ. اور عرب دستور کے مطابق جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے صنادید قریش کی دعوت کی. عرب میں یہ دستور ہے کہ اہم مہم بات اٹھانے سے پہلے مقامی عمائدین کو بلایا جاتا اور ان کے سامنے پروگرام رکھا جاتا اور بات چیت کے بعد وہ موافقت ہی کر لیتے تھے. جیسے اس زمانے میں لوگ گورنر کو، وزیر کو بلا لیتے، کھانا وانا کھلا کے پھر درخواست دے دیتے. تو حضرت نے بھی ایک اچھا دستور ہے کہ آدمی کو گھر بلائے، کھانا کھلائے اور پھر اپنا عرض معروض کر لے. آپ کیوں عقائد نہیں پھیلا سکتے؟ مسلک آپ میں دعوت کا جذبہ نہیں ہے. بریلوی فرقہ تو ہے ہی کھانے پینے والا. اگر آپ میں بھی توحید و سنت کی قدر ہوتی، سال میں 1-2 مہینے میں کسی ایک دن
بہترین کھانا پکوائے ایک بہترین عالم کو جو توحید و سنت کو جانتا ہو، شرک اور بدعت کا رد کر سکتا ہو اور تحمل صبر والا ہو کہ حضرت کچھ لوگ آئیں گے، آپ بھی تشریف فرما ہوں گے، آپ کا بیان ہوگا، پھر سوال جواب ہوگا، اور پھر آپ کھڑے ہو کر ان کی درخواست کریں کہ اصل دین توحید و سنت کا ہے، اصل دین توحید و سنت کا ہے۔ اور آپ لوگ جو درگاہوں میں اور شرک و بدعت میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ ہمارے پیغمبر کی خلاف ورزی، جن رسوم اور برائیوں کو نبی ختم کرنے آئے تم ان کے علمبردار بنے ہو، توبہ کرو۔ آپ اپنے ولیمے اور عقیقے میں ہمت نہیں کر سکتے ہیں کہ رشتہ دار خفا ہو جائے گی، آنے والے مہمانوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ مخلوق کا لحاظ کرتے ہیں، اس لیے خالق کی رضا سے محروم ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اس سے آپ کا کلیجہ نہیں جلتا کہ ایک مومن آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ میں داتا کے دربار پہ جاؤں گا، یہ مانگوں گا، فلاں نظام الدین کے ہاں گیا، معین الدین کے ہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا۔ آپ ان کو نہیں کہتے کہ وہ ظالم، وہ بے شرم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس کام کے لیے مسجدیں ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہ پکارنا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مانگنا ہو مسجد میں آ کے نماز پڑھو اور ایک اللہ سے مانگو، صاف ستھری بات ہے، قرآن کی آیت ہے۔ آپ یہ نہیں پوچھتے کہ پہلا انسان اور پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام ہے، اور آخری جید و جلیل و قدر رسول معصوم و نبی مرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 1,24,000 درمیان میں معلوم نامعلوم جتنے آئے، ان میں سے کسی ایک پیغمبر کی درگاہ بتاؤ کہاں ہے، کسی ایک ہی بتاؤ۔ وہ کہیں گے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں تو چوبدار کھڑے ڈنڈے لے کے، ایسا دیکھ رہے گا ہتے نیچے دیکھ، استقبل قبلہ، وہاں تو معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ آپ نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خدائے میری قبر کو بت خانہ نہ بنائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تاج و تخت ختم نبوت کی سچائی ہے۔ 15ویں صدی میں بھی شاہی حکمرانوں کے دلدادے وہاں کھڑے ہیں اور وہ لوگ وہ آداب زیارت سکھاتے ہیں، اور جائے دنیا توحید و سنت سے سینہ اور آنکھیں ٹھنڈی کر کے آئے۔ اور یہ بدعتی وہاں جا کے پھر بھی واپس آ کے شرک و بدعت کر دے تو یہ کوئی مشکل بات ہے۔ وہ ابو جہل وہ کس عقیدے پہ مرداد ہوا ہے، اور وہ ولید و عتبہ و عتیبہ وہ کون تھے؟ اپنے آپ کو قریشی و ہاشمی کہتے تھے، اور انہوں نے مان لیا تھا کہ پیغمبر کو نہ ماننے والے کا حشر وہی ہوگا جو پہلے کا ہو چکا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ اور جب حضرت کو تسلی دی صورت انعام میں تو کیا بات کہی خدا نے، واہ میرے خدا تیری خدائی پر آفرین۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آئے ہے سچے پیغامات، آیات بینات، صداقت و شکرانو بھری ادائیں، ہر مسئلہ دلائل و براہین کے ساتھ بتایا، اور جو شرک پر ڈٹے ہوئے تھے وہ نہیں مانے، تو آپ نے کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ ظالم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ کمبخت ہمارے منکر ہیں، ہم نمٹیں گے ان کے ساتھ، آپ بے فکر ہو۔ دیکھیں حضرت آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کی سنت سے منحرف ہو کے بدعت کو دین سمجھنے والے اور شرک کو ایمان کی جگہ لانے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں، یہ اصل میں میرے منکر و منحرف ہے، میں سزا دوں گا۔ آپ نے اس لیے فرمایا وہ 5 بت جن کا ذکر سورۃ نوح میں ہے،
لا تذرن آلہتکم، معبودوں پر ڈٹے رہو، ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 یہ 5 بت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے بڑے مشہور تھے، بخاری شریف میں ہے کانوا عبادا صالحین، یہ بھی اپنے اپنے زمانوں کے بزرگ لوگ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شیث علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کا سلبی بیٹا ہے۔ اللہ نے ان کو کرامات دی، معجزات دیے، پاکی و نیکی کی برکت سے اللہ نیکوں کی عزت کرتا ہے۔ بعد میں آنے والوں نے ان کی مورتیاں بنائی اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ اس لیے تو اسلام میں سخت ترین پابندی ہے تصویر پر، روح کی تصویر پر سخت پابندی۔ بت پرستی دین احمد میں کئی آئی نہیں، چونکہ بت پرستی کی سخت مذمت ہے۔ بت پرستی دین احمد میں کئی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں۔ اگر تصویر جائز ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، اور آپ کی تصویر میں یہ لیاقت تھی کہ جو اسے دیکھتا ایمان لاتا۔ تصویر جائز ہوتی تو ابو بکر، عمر و عثمان اور علی کی تصویریں ہوتی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من الخلق انسانا، جیسے اللہ نے اپنے خوف و خشیت کے لیے ان کے علاوہ کسی اور کو پیدا ہی نہیں کیا، ایسے پاک لوگ۔ حضرت نے اپنے گھر پر دعوت کی، کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے۔ جو شخص کھانا کھلانا جانتا ہے وہ ہر نیکی اپنا سکتا ہے۔ جس کے مزاج میں کھانا کھانا تو ہے، کھلانا نہیں ہے، وہ ہر خیر اور نیکی سے محروم ہو جائے۔ کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اطعموا الطعام، خوب کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہو، وافشوا السلام، خوب سلام پھیلاؤ، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوتے، آپ سر بسجود ہو، پھر انعام و اکرام دیکھے رب العزت کیا۔ کھانا کھلانے کی بہت صورتیں ہیں۔ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے کہ یہ پکا کے کھلا، یہ بھی کھانا ہے، ثواب ملے گا۔ آپ نے کھانا منگوا کے اپنے سامنے کھلایا، لیکن آپ نے اپنے گھر پکایا اور مہمانوں کو گھر لے آئے، آپ نے ساتھ بٹھا کر کے کھلایا، اس کی نظیر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نہیں۔ اصل دعوت یہ حدیث شریف میں ہے، آپ نے فرمایا آپ کے گھر والے، آپ کی نوکرانی، آپ کی کنیز، نوکر، وہ سب باورچی خانے کھانے میں مصروف رہتے، ان کو بھی اس میں سے کھانا دو۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت کی بھی خوشی یہ کہ گھر پکے اور پھر اپنے بزرگ اور محبوب کھائے۔ اللہ کے دین پر خرچ کرنا وہ مستقل نیکی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفق انفق علیک، وہ خرچ کرو میں بھی خرچ کر کے دوں گا۔ وہ بلال خوب خرچ کرو، یہ ڈرنا نہیں کہ عرش والا کم کر دے گا۔ یا بلال انفق ولا تخشى عن ذي العرش اقلالا۔
اللہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کے مطابق اپنے گھر پر دعوت کی اور قریش کے ذمہ داروں کو، جن کو صنادید قریش کے تھے، طلب فرمایا. تمام لیڈران مکہ کے جمع ہو گئے. آپ تو ان کے ہاں امین و صادق کہلاتے. کھانا جب مکمل ہو گیا، مہمانوں نے دریافت کیا کہ ہمارے ذمے کوئی کام ہے، تو آپ نے انہیں تقریر کی اور حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھی، اور اس تقریر میں آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور یہ جو تم نے مورتیاں بنائی ہے اور ان کے سجدے کرتے ہو اور ان سے درخواست کرتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، مشکلات حل کراتے ہو، یہ غلطی پر ہے بہت سخت. اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو اللہ کا عذاب آ جائے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں درگاہوں کو کچھ نہ کہنا، یہ تو لوگوں کے اب عقیدے میں شامل ہے. شاباش. وہ مورتیاں عقیدے میں شامل نہیں تھی جو کعبے کے کمرے میں لا کے رکھے ہوئے تھے، وہ عقیدے سے باہر کسی کساب خانے میں لٹکی ہوئی تھی کیا؟ اس زمانے کے بدعتی 100 شرک اور کفر کے باوجود مسجد میں بت نہیں لا سکے، درگاہ نہیں بنا سکے. صرف لاہور میں ان کی مسجدوں میں قبر ہے، اور جگہ نہیں. 1500 سال کے بعد بھی ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ مسجدوں میں مورتیوں کو، تصویروں کو آویزاں کر لے. لیکن مکے والوں میں اتنی جرت بڑھ گئی تھی، کون سمجھاتا؟ نبی تو اب آئے کہ انہوں نے کعبہ شریف جیسے مرکز ایمان میں 360 بت رکھے ہوئے. 360 اعضائے جسم ہے، بند اور مور ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ ہر بند اور ہر جوڑ کے لیے علیحدہ معبود ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور اس کے وہ اتنے سخت پابند تھے کہ مکہ سے باہر قدم رکھتے تو پہلے وہاں آتے اور بت خانے میں آ کے اپنا رسم کر کے اور پھر ان سے پوچھتے. وہاں تیر پڑے ہوئے تھے، افعل لا تفعل، سافر لا تسافر، کر نہ کر، شاید سفر کر، سفر پر مت جا. جو تیر نکالا اس کو دیکھا کہ باس مجھے حکم مل گیا کہ سفر نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں ہے فتح مکہ کے موقع پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا تو صحابہ نے آپ سے کہا کہ آپ اندر آئے. آپ نے کہا کیفا وفیہا لہم اصنام، اندر تو بت پڑے ہوئے، نبی بت خانے میں قدم رکھتا ہے. مورخین لکھتے ہیں آنکھوں کے جھپکنے میں تمام بت باہر اور جبل ابی کو میں اس کو دہ مارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ذرہ ذرہ کر دیا، سارے اڑا کے رکھ دیے اور پھر اسے دھویا. آدھے دن تک اس میں پانی ڈالا اور رگڑا تاکہ بتوں کی نحوست دور ہو جائے. اور پھر حضرت تشریف لائے. اور حدیث میں ہے کہ حضرت جب کعبے میں داخل ہو رہے تھے سر مبارک جھکا ہوا تھا اللہ کے حمد و ثنا عظمت کے سامنے. آپ نے کعبہ شریف اندر جا کر 2 رکعت پڑھی شکریہ کی اور آپ نے فرمایا اب یہ کعبہ بتوں سے خالی ہوا، قیامت تک دوبارہ کوئی یہاں بت نہیں رکھ سکے گا، نہ کوئی شرک کر سکے. 1500 سال کے تو ہم اور آپ گواہ ہیں. بتوں میں سے 2 بت بڑے تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے نام کا، دوسرا اسماعیل علیہ السلام کے نام کا. آپ نے فرمایا قاتل اللہ المشرکین، مشرکین کو خدا غرق کر دے. انہم علموا ما استقسما بالازلام، ان کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام
کب لوگوں کی قسمتیں بانٹتے؟ وہ تو شرک ختم کرنے آئے تھے، اسی کفر و شرک کے خلاف تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کو کتنا بڑا انعام ملا تھا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور مکرم اور محترم بزرگوں، عقیدے پر کام کرنا نبوت کا کام ہے۔ عقیدہ سمجھانا نبی کے سچے متبعین کا منصب ہے۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہمت کرو، مسلمانوں کو جس طرح کینسر سے، دل کی بیماری سے اور ٹی بی سے بچاتے ہو اور بچانا چاہیے، یہ مت کھاؤ بلڈ پریشر ہو جائے گا، یہ نہیں کھاؤ شوگر ہو جائے گی، یہ نہیں کھاؤ وال بند ہو جائیں گے دل کے، یہ سب تدابیر ہے نا اس مختصر 6 فٹ جسم کے لیے۔ روح اور ایمان کی تدبیر یہ ہے، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یہ طے شدہ ہے جو بھی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس اللہ نے اس پر جنت جانا حرام کیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان بد نصیب مشرکوں کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اقیم الصلاۃ، نمازیں پڑھو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک مت بنو۔ معلوم ہوا کہ نماز تب معتبر ہوگی جب اس کے ساتھ شرک سے مکمل توبہ ہو۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، مسجد میں خدا کا سجدہ کرتے ہیں، باہر جا کر قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، موم بتیاں سلگاتے ہیں، گنبدیں بناتے ہیں، ان کی نیاز اور نظریں کرتے ہیں، اور اللہ کا خوف نہیں۔ داؤد علیہ السلام کی قبر معلوم کرو کدھر ہے، سلیمان کی قبر، موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، شیس و ادریس کی قبریں کہاں ہے؟ اب آسک بما باسنی اللہ بھی، اے علی آپ کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا، اونچی قبر نہ چھوڑنا، زمین سے ہموار کر دینا۔ ولا تمثالا الا محوتا، ترمذی کتاب الجنائز، اور مورتی اور بت نہ چھوڑنا مگر مٹا کے رکھنا۔ عقل مند اور غیرتی پیغمبر کا پیغام دیکھو، قبر کو صحیح کرنا پہلے فرمایا، بتوں کو توڑنا بعد میں فرمایا۔ بتوں کو توڑنا آسان ہے، قبریں بنانا آسان نہیں ہے۔ منس میں گانا گا ہرگز نہ نالو، کہ بامن ہرچ کردن آشنا کر۔ وہ جرمنی نے خوب لکھا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ مسلمان اپنے دین پر عمل نہیں کرتے، اگر یہ دین پر عمل کرتے پوری دنیا ان پر مر مٹ جاتی۔ وی نور محمد ہر یو لفظ بیش بہا دے، وہ ڈیر خپشم چدی عبور مملتا۔ مسلمانوں کے اعمال میں اور عقائد میں فاصلہ ہو گیا۔ یہ اپنی مجلسوں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تصویر نہ جائے وہ حرام ہے، اور جسٹس صاحب آئے ہوئے ہیں اور چھوڑ رہے جسٹسوں کو، معلوم ہے ہمیں یہ
ان کا روب داب سب کو پتا ہے. جسٹس اس وقت تک جسٹس ہے جب تک شریعت کے مطابق ہو. کتاب القاضی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت سے ہٹنے کے بعد قاضی خود بخود معذور ہو جاتا ہے, خود بخود معذور. وہ علماء کے اسانید چھیڑنے والا کون تھا؟ وہ رنجیت سنگھ کے زمانے کا جج تھا کیا؟ کہ یہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہے, کیونکہ ان کو لگام دینے والے وہی ہے نا. اور شان الہی یہ ہے 15 جسٹس موجود ہو, ایک مفتی آ جائے اس جگہ, دیکھ کیا حشر ہوتا ہے. جیسے عام انسانوں کے سامنے کوئی ملک نازل ہوا ہو. اللہ نے ان کو دینی عزت نصیب فرمائی. یہ ٹیمپریری ججان, یہ پہلے خدا کو پہچان لے اور اپنی عزت کی بحالی کا شکر جانے. خدا خود کہتا ہے کہ تم شکر کرو تو میں تمہیں پکا کر دوں گا, شکر نہیں کرتے تو واپس سن جاتا ہے. دیکھتے نہیں ہے ایک جرنیل 37 قیمتی انسانوں کے ساتھ ہوا میں تتر بتر ہو گیا, اور دوسرے پر بھی وہی حال آیا اس کے اپنے بیان کے مطابق. لیکن جب وہ نیچے اترا تو پورے پاکستان کا مطلق العنان فرمان روا تھا. اس نے 7 سال کے عرصے میں کیا شکر کیا ہے سوائے مسجد اور مدرسوں کو تس نس کرنے کے. قرآن کے تیپائیوں پر چھوٹی چھوٹی پڑھنے والی بچیاں قرآن ہاتھوں میں سینوں میں لے کے آنکھیں بند کیے ہوئے, اور ان کا جسم بسم گیا ہے. ان کے ہاتھوں کی کلائیاں اور چوڑیاں 1-1 مہینے بعد بھی کوڑے سے نکلتی ہے. انہوں نے کیا قصور کیا؟ اسرائیل آئے تو یہاں بھارت مسلط ہوا, اپنی حکومت بھی اپنی قوم کے ساتھ اور مذہبی طبقے کے ساتھ یہ سلوک کرتی. اب دیکھ کیا حشر ہو رہا ہے. اقترب للناس حسابهم, اللہ فرماتے حساب کی گھڑی بالکل قریب ہے, اور یہ لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں اور منہ موڑ رہے ہیں. تمام وہ افسران, وہ وزراء, وہ ججز, وہ حکمران جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور شریعت کو دونوں جہانوں کا لائحہ عمل مانتے ہیں اور اسلام کو سچا آسمانی دین مانتے ہیں اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے تابع سمجھتے ہیں, وہ ہمارے سر کے تاج ہے. وہ واقعی ہمارے افسران ہیں. اور اگر تم نے کوئی اور خیال دل میں بٹھایا ہو تو جیسے ان کا حال ہوا ایسا تیرا حال بھی ہونے والا ہے. آپ کو جرأت کیسے ہو رہی ہے کہ تصویروں پر پابندی لگانا؟ تصویر نئے پرانی باتیں ہیں. آپ تو نئے نئے ریٹائر ہوئے ہیں, کس خواب میں پڑے ہوئے؟ خیر تو ہے, یہ تو بہت پرانی باتیں ہو گئی ہے. کل کہو کہ زنا بھی بہت پرانا ہے, اس کو جائز کر لیتے. چوری ابھی بہت پہلے ہوتی تھی اور اب بھی ہو رہی, تو چور کا ساتھ دے آپ. ڈکیتی پہلے نہیں ہوتی تھی کہ پورے پورے قافلے غائب ہو جاتے تھے. جنوں میں بک رہا ہوں کیا کچھ, خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی. اپنے بولنے کی عقل و ہوش نہیں ہے لوگ. ما یلفظ من قول, اللہ فرماتے جو کچھ یہ کہتے ہیں الا لدیہ رقیب عتید, ہمارے فرشتے تیار بیٹھے نوٹ کرنے کے لیے. وہ آپ کی ایجنسیاں کچھ لے کے تبدیل ہو جائے گی. حکومتی جاسوس صبح و شام تبدیل ہوتے ہیں. امریکہ کہتے ہیں میرا سارا پیسہ مشرف صاحب نے لے لیا اور کام کچھ بھی نہیں کیا ہے, جتنی کو تھی اوتھی انکلو تھی. لیکن خدا کے فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ کے کہے کے خلاف نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو کہا گیا ہو. بل عباد مکرمون, وہ تو بڑے باعزت لوگ فرشتے. لا يسبقونہ بالقول, وہ اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ,
جیسے خدا کے یہاں سے کہا جاتا ہے ایسا کرتے ہیں، اپنے عہدے کا، اپنی عزت کا، خدا تعالی کے دیے ہوئے نعمتوں کے شکر کے ساتھ آپ زندہ رہیں گے۔ اگر آپ نے خدا کے دین سے منہ موڑا یا احادیث کا مذاق اڑایا یا مسائل میں تبدیلی کا خواب دیکھا تو یہ غزوہ میدان کے پہلے سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ، اور میں نے قصہ سنایا تھا نا کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک رافضی تھا جو ظاہری صورت میں بہت نیک صالح ہے، اور بادشاہان چونکہ زوراور تھے کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ وہ جب آتا تھا تو اورنگزیب اس کو خصوصی کرسی پر بٹھاتے تھے، پھر ان سے گفتگو کے لیے بھی کہتے اور کبھی کبھی کہتے ذرا دعا فرمائے۔ تھا وہ رافضی۔ ایک دن اس کو جرأت ہوئی اور اس نے بادشاہ کے نام خط لکھا کہ آپ جمعے کے خطبے سے ابوبکر، عمر و عثمان کا نام نکال دیں، یہ اچھے لوگ نہیں تھے، اور ان کی جگہ ہمارے امام ائمہ معصومین کے نام ڈالیں، وہ جو ان کے عام مفروضے ہیں، نکیو تکیو فلاں کیو عسکریو مسکریو تعظیم و رضا و یہ اور وہ، یہ سب مفروض ہیں۔ حقیقت میں یہ ائمہ اہل سنت ہے، خود اہل سنت کے عقائد و اعمال کے پیش رو تھے، اس حیثیت سے وہ ہمارے بھی مکرم و محترم ہیں، لیکن یہ جو تصور پیش کرتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اورنگزیب نے خط پڑھا، وہ تو غصناک اور غیرتی انسان تھا، اس کا خون گرم ہو گیا۔ اس نے صدر الصدور کو بلایا، جیسے اس زمانے میں چیف جسٹس ہوتا ہے، اس وقت شیخ الاسلام اور صدر الصدور ہوتا تھا، ہر مجلس کا وہ صدر ہوتا ہے، ایسا عالم۔ اس کے ہوتے ہوئے بادشاہ بھی صدارت نہیں کرتے، اتنی عزت دی تھی۔ اس کو کہا جواب دے اس کا۔ اب میں کیوں جواب دوں؟ بادشاہ سلامت ضرورت سے زیادہ اکرام کرتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو چلو ایک جملہ میری طرف سے لکھو کہ آپ کی باتیں غلط ہیں، مذہب اہل سنت والجماعت جو قرآن و سنت اور صحابہ اور اہل بیت کا مذہب ہے وہ ان باتوں کو غلط کہتا ہے، آپ فوراً اس پر معافی مانگیں۔ یہ بادشاہان وہ تو آباد ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو؟ پورے ملک کے طول و عرض پر برما اور رنگون سے غزنی و کاشغر تک ان کی سلطنتیں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اسلامی عقیدے پر فولاد کی طرح قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو ایمان اور عمل کی پختگی نصیب فرمائے اور اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا فرمائے بندے امتحان ہوتا، دعائیں اخیر میں دیجیے، ہم کو اوپر سپر کا پتہ نہیں، پیچھے ہو جاؤ، شروع سے دعائیں شروع کریں۔ پرچی دینے کے لیے بھی عقل چاہیے، انتظامی صلاحیت چاہیے، ہر پرچی دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ سجدہ سہو کی صورت میں تحیات کو اخیر تک پڑھنا ہے یا شہادت تک، دونوں صورتیں ہیں، بہتر تو اخیر تک ہے، شہادت تک جماعت میں بہتر ہے، دونوں صورتیں برابر ہیں۔ آپ سے سنت ہے ابو یوسف شاگرد کے بارے میں ٹوپی کا جو واقعہ پیش میں امام ابو یوسف نے بددعا کی تھی، وہ واقعہ بھی سنا ہے اور حوالے کی، حوالہ فوائد الفؤاد خواجہ نظام الدین اولیاء کی۔ بار بار واقعات سنانا ٹھیک نہیں ہے، موقع پہ سناؤ۔ بطور معلومات کے پوچھنا کہ ظہر کی نماز میں سورۃ یاسین کسی حدیث سے ثابت ہے، طوال مفصل ثابت ہے نا، طوال الاطول دونوں طرح ہی ہے، زہراوین میعون سب پڑھنا آیا ہے، تو سورۃ یاسین پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ ظہر بھی قلب النہار ہے اور یاسین بھی قلب القرآن ہے، اور یہ تو ذوق کی بات ہے، مسئلہ تو تب ہو جبکہ اوروں کو بھی کہے کہ آپ بھی پڑھیں، ایسا نہیں، ہر شخص کی اختیار ہے۔
سرفراز خان دا وقاتوں کتاب مودودیت پر لکھی ہے تو اس کا نام بتائے، مجھے یاد نہیں کہ شیخ کی کوئی کتاب رد مودودیت میں۔ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی حصہ خشک رہ جائے تو پانی بہانا چاہیے یا گیلا ہاتھ پھیرنا؟ کہتے ہیں کہ گیلا ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہے کیونکہ یہ مسح نہیں غسل ہے، لیکن حدیث میں تو ہے فمسحو کہ ہاتھ آگے بڑھا دو، جب وہ چکنا ہو جائے کافی ہے۔ بوقت رخصت خدا حافظ کہنا چاہیے یا سلام کرنا چاہیے؟ سلام بھی کرنا چاہیے، سلام وداع، اور خدا حافظ بھی کہنا چاہیے۔ آپ کے مسائل کا حل پر لکھا ہے کہ آپ آنے والے کے اکرام کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، کیا یہ ٹھیک لکھا ہے؟ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 200 کے آس پاس ہے۔ ابو ہریرہ اور انس کہتے ہیں ہمارے نزدیک پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں تھی، لیکن حضرت کی آمد پر ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ حضرت بہت ناخوش ہوتے تھے۔ علماء دین فرماتے ہیں اس لیے کہ نئے نئے شرک کا دور ختم ہوا تھا اور اس قیام سے آہستہ آہستہ شرک بنتا ہے، اگر یہ خطرہ نہ ہو تو قیام جائز ہے۔ مرزا مظہر جان جانان کو گولی مار کر شہید کیا گیا، یہ بات ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بندوق کے بٹ مارے گئے تھے، بندوق کے بٹ مارے تھے۔ نواب کلب علی خان شیعہ دہلی کا بادشاہ تھا، اس کی طرف سے۔ حضرت علامہ بنوری آپ نے آخر لمحات فرمایا ہمارا عالم بالا سراب تقائم ہو چکا ہے، بس اب دوائی کی ضرورت نہیں، بلاوا آ چکا ہے، ہم تو چلے۔ یہ کہہ کر ذرا بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھے، السلام علیکم کہہ کر منہ کر لیا۔ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے حضرت شیخ۔ اکابر کے آخری لمحات میں لکھا ہے، پتہ نہیں اکابر کے آخری لمحات کس کے ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ حضرت بنوری کے عین روح نکلتے وقت ڈاکٹر عبدالصمد صاحب موجود تھے، حضرت تشریف لے گئے تھے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب حضرت کے حکم پر، لیکن ایئرپورٹ پر دیر ہو گئی تھی، حکومت کا کوئی مسئلہ تھا، جہاز نہیں چل رہے تھے۔ 12 گھنٹے ڈاکٹر صاحب نے ایئرپورٹ پہ انتظار کر کے پہنچ گئے رات کو آخری حصے میں۔ جب حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف لے گئے تو حضرت کو دیکھا کہ وہ کسی اور وارڈ میں، کڈنی کے وارڈ میں۔ انہوں نے اسپتال والوں سے پوچھا کہ حضرت کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو کڈنی میں ڈالا ہے، خیر تو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے لوگ آتے نہیں ہیں اور اسپتال کا بڑا ڈاکٹر ہیڈ جو ہے وہ مرزائی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے چٹ پٹ وہاں کے اسپیشلسٹ اور سرجن کو فون کیا جو اتفاق سے ڈاکٹر صاحب کے ہمدرس رہے تھے امریکہ میں، اور ان کو کہا حضرت فوت ہو رہے ہیں، تم گھر سو رہے ہو۔ وہ اسی طرح آ گئے تمام ساز و سامان کے ساتھ، اور ڈاکٹر صاحب حضرت کی خدمت میں گئے، سلام کیا۔ حضرت نے کہا اب آ گئے، اتنی دیر ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب رونے لگے کہ 12 گھنٹے ایئرپورٹ پر رہا ہوں، جہاز نہیں چلتے۔ حضرت مولانا نے فرمایا بس امر الہی ایسا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے کہ ہم چٹ پٹ بیٹری ڈال رہے تھے کہ حضرت کا دل رک نہ جائے، ہمیں اندیشہ تھا کہ رک رہا ہے، لیکن اسی دوران میں دل رک گیا۔ کفر و شرک کی باتوں میں لکھا ہے کہ علی بخش، حسین بخش نام رکھنا چاہیے، کیا یہ ٹھیک لکھا ہے؟ عجیب، کفر و شرک کی باتوں میں لکھا ہے، یعنی کفار و مشرکین کا یہی طریقہ ہے، علی بخش، حسین بخش نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں نہیں رکھنا چاہیے لکھا۔ میرے دوست کا کیا لکھا؟ میرے دوست کا تنزیل ہے، نام تنزیل ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ نام درست نہیں ہے، میں اپنے دوست گزارش کرنے سے پہلے آپ سے یہ تنزیل کے معنی ہے اوپر سے نیچے اترنے والا، تو قبر میں جلدی اتر جائے گا، بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تنزیل کا تو معنی یہ ہے تنزیل من لدن حکیم حمید۔ ڈاکٹر جسٹس تنزیل الرحمان کو کہاں سے اٹھا کے پٹاخے پھینکا تھا جنرل ضیاء نے، صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا جنرل صاحب کو بھی داڑھی رکھنا چاہیے۔ تنزیل دن بدن زوال پذیر ہوتا ہے، اوپر سے نیچے اترتا ہے۔ قرآن شریف میں جو سورتوں کے نام ہے، کیا یہ حضرت نے تجویز فرمائے؟ نہیں، وحی کے ساتھ اللہ کی طرف سے جبریل نے آپ کو اطلاع دی۔ بعض سورتوں کے 2 4 بعض سورتوں کے 45، سورت فاتحہ کے 47 نام ہیں۔
جمعے کے خطاب میں کہا کہ ابو نعیم نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ کے ساتھ نے خود امام صاحب کے امام اعظم کا ابو نعیم کے بارے میں وضاحت فرمایا کہ کون ہے اور ان کی کہتے ہیں کہ ہیلیہ میں ہے، ہیلیۃ الاولیاء میں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابو نعیم کی کوئی کتاب ہے مناقب ابی حنیفہ۔ ایک شخص کے عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس نے مغرب کی جماعت میں شامل ہو کر سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھی، یہ نیت کر کے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں مغرب پڑھی، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ایک شخص کی عصر کی نماز قضا ہوگی، اس نے مغرب کی جماعت میں شامل ہو کر امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھی، یہ نیت کر کے میں عصر، یہ بات غلط ہے، اس طرح نماز باطل ہے، بالکل پڑھ کچھ رہا ہے اور کچھ رہا ہے۔ کچھ نہیں کہ اگر ایک شخص پہلے یہ نیت کر لے کہ میں تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤں گا، پھر اس کی نیت بدل جائے اور کہا کہ میں وہ رقم کسی مسجد کی تعمیر میں لگاتا ہوں، تو اس شخص کے تبلیغ میں جانا بہتر ہے یا رقم کسی مسجد میں؟ تبلیغیوں سے لڑانا چاہتا ہے، اور بڑی محنتوں سے تو 4 مہینے کے لیے تیار کرا تھے، اب ہم کہیں گے کہ مسجد میں دینا صحیح ہے، تبلیغی خفا ہو جائے گی۔ کوئی عذر ہو اس کو 4 مہینے میں نہ جانے کا تو خیر ہے پھر، اور اگر عذر کوئی نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنا اور پھر 4 مہینے کی بہترین نیت کی ہے اس کو پورا کر لے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا مقام اونچا ہے جبریل کا؟ آپ نے کہا میرا، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا مقام اونچا ہے۔ اس طرح کی باتیں صحابہ نہیں کرتے تھے، یہ فضول لوگ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایسے فضول لوگ نہیں تھے، نبی افضل یا کعبہ اور نبی افضل یا قرآن، خواہ مخواہ کے موازنے، جیسے ترازو اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے میں بارش کے قطروں کو شمار کر سکتا ہوں، تمام درختوں کے ورق شمار کر سکتا ہوں، لیکن جو شخص اللہ کے راستے میں 3 دن رضائی کے لیے نکلے اس کی نیکی شمار نہیں کر سکتے؟ یہ تبلیغی روایت ہے، کتابوں میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ تبلیغی حلقوں میں بہت روایتیں چل رہی ہیں، اور ان کا جو بخاری شریف ہے وہ طارق جمیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جبریل دیر سے آیا تو جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ نے دیر کیوں کی؟ کہا آسمانوں میں حضرت عثمان کا ولیمہ تھا اور قورمہ و تافتان بٹ رہے تھے، شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ حالانکہ فاضل آدمی ہے جامع اشرفیہ کا، یہ دور حدیث پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ آدمی اکو بکو سندر بکو لگاتا رہے؟ دور حدیث عالی کتب کا درس لوگ اس لیے لیتے تاکہ کمزور روایتوں سے پناہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کی، حدیث صحیح ہے۔ صلاۃ بالسواک افضل من 70 صلاۃ بلا سواک۔ زیارت ہو سکتی یا نہیں، بعض لوگ یہ نہیں مانتے، وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خواب میں دیکھنے کے لیے دنیا میں دیکھنا ضروری ہے، جبکہ اس زمانے میں آپ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہیں جیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا برحق ہے۔ آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا۔ یہ کہنا کہ جس نے دنیا میں دیکھا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں، باطل رائے ہے، غلط رائے ہے۔ محدثین نے اس کو مسترد کیا ہے۔ قیامت تک خواب میں مومن ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کافر بھی دیکھ سکتا ہے۔ بہت سارے کفار آپ کو خواب میں دیکھ کے ایمان لائے۔ وہ مشہور زمانہ غازی احمد صاحب، وہ ہندو لڑکا تھا، خواب میں حضرت تشریف لائے اور آپ کو کہا کہ بیٹے آپ ایمان لے آئے، چھوڑے ہندو مذہب۔ وہ بڑا حیران تھا، لیکن کہتے کہ اس خواب دیکھنے کے بعد باوجود ہندو لڑکا ہونے کے ان کا چہرہ منور معطر تھا۔ وہاں قریب میں بونچال میں مولانا عبدالرؤوف صاحب تھے جو رئیس المفسرین اور رأس الموحدین حضرت مولانا حسین علی صاحب کے اولین شاگرد تھے۔ ان کو کہا، حضرت نے کہا گھبرائے نہیں، آپ کو خیر ملے گی۔ اسکول کے لڑکوں کے ساتھ مولانا کے پاس گیا، کچھ دن جب گزر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے اور ہمیں بیٹے کلمہ پڑھ لو۔ بس اس لڑکے نے پھر تیاری شروع کر لی، کلمہ پڑھا اور مسلمانوں نے بڑی مدد کی، بڑی تکالیف اس پر آئی،
دارالعلوم دیوبند گیا، وہاں سے دور حدیث کر کے آیا، پورے علوم پڑھے، اور بڑی بہترین کتاب لکھی، وہ پڑھنے کی کتاب ہے، من الظلمات الی النور، کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی ہوتا۔ دو باتیں مزید سمجھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ حضرت کو خواب میں دیکھے تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہے؟ اگر عالم ہو تو شمائل شریف میں جو آپ کی سیرت صورت آئی اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر عام آدمی ہے تو اپنے زمانے کے علماء کی شکل و صورت میں نظر آتے ہیں، کبھی کبھی بس دل گواہی دے دیتا ہے۔ اللہ، میں نے خود چند دن پہلے اللہ کے فضل و عنایت سے خواب دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کفن میں، اور آپ کے نزدیک ایک 13-14 سال کی بچی بھی کفن میں ہے، اور وہ اس کا چہرہ آپ کے چہرے کے بالکل قریب ہے، اور وہ اوندے منہ پڑی ہے، اور لوگ اس بچی کی فوتگی پر بہت رو رہے، غمگین ہیں، اور حضرت کی موت پر زیادہ صدمہ نہیں کر رہا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا، اتفاق سے کچھ بزرگ تشریف لائے، میں نے خواب سنایا، ان میں سے ایک بزرگ زار و قطار رونے لگا، اور اس نے کہا یہ جو طالبات ماری گئی ہے یہ حضرت کی اولاد ہے۔ بالکل صحیح کہ حضرت کا جنازہ بھی اس لیے نظر آیا کہ صدمہ ہے امت کو بہت بڑا، اور چونکہ بچیاں بہت زیادہ شہید ہوئی ہیں۔ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت عطا فرمائے اور علم میں اضافہ عطا فرمائے، آپ ہماری اصلاح بھرپور طریقے سے جاری رکھتے ہیں۔ عرض یہ کرنا تھا کہ مساجد میں خصوصاً دارالعلوم کراچی سے وابستہ مساجد مغرب کی نماز اذان سے 2 منٹ بعد ادا کی جائے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ملک بھر کے علماء نے ان کو غلط کہا ہے، اور بلوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے اس کے خلاف۔ خیر المدارس حالانکہ ان سے متعلق ادارہ ہے، انہوں نے لکھا ہے مغرب کی اذان اور جماعت میں فصل کرنا روافظ کا طریقہ ہے، یہود سے مشابہت ہے۔ اب مولانا سعید جلال پوری مدظلو نے جنگ کے اسلامی صفحے میں 2 مرتبہ اس عاجز کی درخواست پر لکھا ہے، اور دونوں دفعہ خوب دھڑیلے سے لکھا ہے کہ خلاف شرع ہے، غلط ہے۔ جیسے بینکاری میں وہ ملوث ہے، اس طرح کئی مسائل میں وہ خلاف شرع ملوث ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ جمعرات، حضرت سب سے زیادہ جلدوں میں لکھنے والی تفسیر کون سی ہے؟ ابن شاہین کی ایک تفسیر ہے، 1000 جلدوں میں صرف 18 پاروں کی۔ ہماری دانش میں شاید اس سے بڑی تفسیر نہ ہو۔ اور مولانا جسیم الدین صاحب بلوچستان چمن کے باشندے تھے، لیکن وہاں کبھی رہے نہیں ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آئین کائنات، وہ 1500 جلدوں میں۔ میرے والد مفتی محمد شفیع کے دوستوں میں سے تھے، وہ دارالعلوم میں فارسی پڑھاتے تھے، میں ان کی بیٹی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا طاہر شفیع ہمارے گھر آئے ہیں، انہوں نے ہماری اماں کو پرانا سا قرآن مجید دیا، پھر اماں نے وہ قرآن مجید مجھے دے دیا، اور میں نے کہا اس کو صحیح کر لوں گی۔ پھر میں نے مفتی صاحب کو کھانا دیا اور کھانے میں پالک پیش کیا، کم پڑنے پر دوبارہ دیا، پھر میری آنکھ کھل گئی، حضرت تعبیر فرمائے۔ بزرگان دین سے تعلق تو مبارک ہے، بزرگان دین سے بہترین تعلق کا طریقہ دین پر عمل ہے، جس کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ قرآن پرانا ہو یا نیا، خدا کی کتاب ہے، اس پر ایمان و عمل فرض ہے۔ اور ان دونوں بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے آپ بہترین کھانا پکائے، خود اپنے ہاتھ سے تیار کر لیں اور اپنے سامنے فقراء مساکین کو کھلائے، غریب مسکین عورتوں کو، نمازیوں کو، طالب علموں کو، اور ان کے لیے اس کا ثواب بخش دیں۔ ایک غیر مقلد کہتے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت حدیث رسول سے ثابت نہیں،
تو پھر دیوبندی اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ حدیث دعا ثابت ہے، بخاری شریف میں دعائے قنوت ثابت ہے. غیر مقلد اصل میں غیر مومن نظر آ رہا ہے. پوچھ رہے کہ عثمان کے ساتھ غنی لگانا غلط ہے اور خالص پنجابیت ہے. عثمان غنی نہیں تھے، سخی تھے. حضرت عثمان ذو النورین ہے. عثمان غنی کا تلفظ جاہلانہ ہے. حضرت عمر کا معنی کیا ہے؟ محمد عمر نام رکھا جائے عمر والا یا عمر فاروق، دونوں صحیح ہے. نکاح کے بعد زوجین کے مابین مجامعات کے لیے رخصتی ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے. رخصتی سے پہلے مجامعات کئی مفاسد کا باعث ہے. قبر پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے. سنت طریقہ یہ ہے کہ تعزیت میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی جائے، اور قبر پر بھی، تدفین کے بعد بھی، اور ویسے بھی جب بھی زیارت کے لیے جائے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے. تعزیت میں دعا میں ہاتھ نہ اٹھانا دین سے بے خبری ہے، اور قبرستان میں ہاتھ نہ اٹھانا خالص احداث اور بدعت ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا عین سنت سے ثابت ہے. بعض علاقوں میں مسجد امام صاحب کے سلام پھیرنے کی یہ رواج ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں مثلا آج اس وقت فلاں کا جنازہ کی نماز ہوگی یا فلاں شخص کا نکاح. یہ عجیب آدمی ہے. جب جو کوئی مر چکا ہے تو جنازے کا اعلان نہیں ہوگا، اور جب نکاح ہونے والا ہے تو اعلان ہوگا. درست ہے، دونوں صحیح. صاحب ترتیب کی عصر کی نماز قضا ہوگی، مغرب کو جماعت کے ساتھ کھڑی ہے یا خود امام ہو، جب یاد آئے تو نماز کے دوران عصر کی نماز نہیں پڑھی، کیا یہ مغرب کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ظاہر فتویٰ یہی ہے کہ صاحب ترتیب اگر جب تک وہ لوٹائے نہیں وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے فضل سے روزانہ تہجد پڑھتا ہوں، پھر وتر پڑھتا ہوں، لیکن بعض دفعہ یعنی مہینے میں 2 یا 3 موقع ایسے آتے ہیں جس میں رات میں میری آنکھ نہیں کھلتی اور وتر قضا ہو جاتے. پھر میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سوال یہ کیا ہے، میں رات کو وتر پڑھ کر سویا کروں یا اس طرح؟ جس طرح آپ کا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے. کبھی کبھی جو قضا ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے. آپ فجر کے وقت پہلے وتر پڑھ لیں، پھر سنت اور فرض. جو شخص کھانے کے ہر لقمے میں بسم اللہ لک الحمد ولک الشکر پڑھے گا، اس کو ایک مقبول نفل روزے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث غالباً احیاء العلوم میں ہے. بدر کے موقع پر جب ابوبکر اپنے سارا مال لے آئے، حضرت عمر آدھا مال لے آئے، تو حضرت نے یوں پوچھا کتنے لائے؟ یہ پوچھا گھر میں کتنے چھوڑا؟ کیونکہ غریب پوچھنے کتنے لائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو عمر کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ عمر زیادہ لائے تھے. نہیں، حضرت ابوبکر صدیق زیادہ لائے. مفتی صاحب میں بیمار ہوں، مجھے دماغی تکلیف ہے، اللہ صحت شفا دے. نماز جنازہ میں لوگ جوتا پہن کر، جوتا اتار کر اس کے پاؤں پر رکھ کر، جوتا پاک صاف ہے تو اتار کر اس کے اوپر اگر گرمی حرارت ہے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن زمین پہ کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے. میری والدہ بیمار ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا. بڑے بھائی اور بھابھی بہت ظلم کرتے ہیں، گھر سے نکالنے کی سوچتے. ہمارے پاس والد کے مکان کے سوا کچھ نہیں ہے، دعا کرائیں. سورہ تغابن پڑھے، دعا مانگے، خیر ہو جائے گی. میری بہن اپنے سسرال میں بہت پریشان ہے، اس کے سسرال والوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کے دعائیں مانگے، محبت ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جتنے حضرات کے مرحومین کا تذکرہ ہوا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے. جن کے بیماران ہیں اور تکلیف میں ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماری اور تکلیف رفع فرمائے. جو بیویاں اپنے سسرال میں یا خاوندوں کے ہاتھ سے یا جو لوگ اپنے اعزاء و اقارب اپنے اور پرائے کے ہاتھ سے پریشان ہیں، اللہ ان سب کو محبت، الفت، سکون و راحت نصیب فرمائے. اہل مجلس اور ان کے رفقاء اور احباء کے جو مرادیں ہیں اللہ عطا فرمائے. جو بلیات و آفات اللہ ایک ایک کر کے رفع دفع فرمائے. ہم سب کی حق سبحانہ و تعالی دعائیں قبول فرمائے. ہمارے عزیز دوست ضیاء الدین کے والد مرحوم کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی